مفتی صاحب، بینک کی نوکری کیسی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، اس میں کون سی نوکری حلال ہے کون سی حرام ہے؟ سودی بینک میں کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ ہو آپ کی، وہ جائز نہیں ہے۔ مینیجر کی نوکری حرام ہے کیونکہ وہ تو سارا نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو وہاں آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارا اسی نظام کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کیشیئر ہے، لوگوں کے چیک کیش کرا کے دے رہا ہے، تو وہ سود دینے میں ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، پروفٹ بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اب بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے، اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بجلی جائے گی تو تم نے ٹھیک کر کے دینی ہے، تو بجلی کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوکیدار ہے، وہ صرف رقموں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، پیسہ تو جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ اس نوعیت کی اگر کسی کی جاب ہے تو وہ ناپسندیدہ تو وہ بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ ناپسندیدہ اس لیے کہ کیوں، پورا ایک اڈا ہے سود کا، تو بھائی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور کی چوکیداری کر لے۔ لیکن بہرحال اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے۔ اور اسلامک بینک میں ہر طرح کی نوکری جائز ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ نا بہت مسئلہ کرتے ہیں، سفر میں ملتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے اسلامک بینک کی جاب کو جائز قرار دیا، اس پہ تو یہ اشکال ہے، اس پہ تو یہ اشکال ہے۔ میں ان کو اشکال کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ بحث کرتے ہیں، لامتناہی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے مجھے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا، کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا، اس کو اس کے بارے میں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ نہ ان کو سود کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو قرآن و سنت کا بیسک علم ہوتا ہے۔ اب اکنامکس پڑھ لی انہوں نے، اکاؤنٹنگ پڑھ لی، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ کے آپ ماہر ہو گئے، لیکن اسلام کے تو آپ ماہر نہیں ہو نا۔ تو یہ لوگ پھر بہت زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں، پھر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، ان کی یعنی مینٹل لیول میں ایک چیز لیول ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں ان کو ہم وہ سمجھائیں۔ تو ان کو پھر میں شارٹ بات یہ کرتا ہوں، بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر علماء کی تقلید کریں، آپ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نہ کریں، بس یہی۔ تو میں اپنا دماغ نہیں، مجھے یاد ہے نا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو جب یہ کووڈ کے دنوں میں نا بہت زیادہ بحثیں ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا کورونا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے، ڈاکٹر سارے ہی کہہ رہے تھے جتنے ماہر ہیں کہ بھائی ہے۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بڑی بحث کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ ذرا ان کو سمجھائیں۔ وہ نا کووڈ کے علاج میں ایک صاحب بڑی بحث کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کووڈ تو ہے لیکن یہ علاج یہ نہیں، یہ والا ادرک اور پتہ نہیں پودینہ وغیرہ ملا کے پلا دو، اس طرح کے علاج بہت آ رہے تھے مارکیٹ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو ذرا آپ سمجھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنا دماغ ضائع نہیں کروں گا، کسی ڈاکٹر کو اشکال ہے تو میں بات کروں گا، ایک عامی آدمی پہ میں اپنا دماغ خراب نہیں کروں گا۔ تو بعض مسائل پیچیدہ، سود کے مسائل آسان نہیں ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں۔ ہم نے جب بینکنگ پہ فتویٰ دیا ہے نا، 1 سال بینکوں کو پڑھا ہے، ان کی کلاسیں، ان کے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ، پھر شریعت کے بارے میں تو الگ بحثیں ہوئی ہیں علماء کی، کئی مہینے علماء کی بحثیں چلتی تھیں ایک مسئلے پر۔ بینکنگ کے لیے جو نظام وضع کیا نا، معایر شرعیہ کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے وہ، اور ہے بھی پوری انگلش اور عربی میں، پہلے تو عربی میں پھر اس کا انگلش میں، اردو میں تو ہے ہی نہیں جہاں تک میری معلومات کے مطابق، تو وہ عربی میں معایر ہیں۔ اب علماء نے بڑی محنتیں کر کے وہ ایک معیار کہتے ہیں، لا، ضابطہ، قانون، جو ہوتا ہے نا معیار جس پہ جو بیسک لاز ہیں ان کو، تو وہ معایر اس کی جمع آتی ہے نا، تو وہ پوری کتاب لکھی ہے بڑی محنت کے بعد۔ تو اب یہ کہ اتنی محنت ہوئی ہے ایک چیز پر اور ایک پوری کتاب وجود میں آئی ہے، وہ شرعی ایڈوائزر کو دی جاتی ہے۔ اب وہ نئی تحقیقات نہیں کر رہے تھے شرعی ایڈوائزر، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں کس لا کے تحت اس کی اجازت ہے اور اجازت ہے یا نہیں ہے۔ وہ بھی اب اتنا نہیں ہے کہ دوبارہ سے تحقیقات ہی کرتا رہے بیٹھ کے۔ اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عامی آدمی آ رہا ہے کہ جی آپ نے بینکنگ کو کیسے حلال کر دیا، اس پہ کیا ہے، ہم بیٹھ کے اس کو سمجھاتے رہے، اس کے سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا۔ پھر وہ کہتا ہے آخر میں جب کچھ نہیں بنتا نا، تو وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو بات
ایک ہی ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے ہے, لیکن ادھر سے کان ہم پکڑ رہے ہیں, اس میں پکڑ ہی نہیں رہے کان. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. کیا مطلب؟ پوچھو اور جو جواب ملتا ہے اس پر عمل کرو. اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے وہ خود ماہر عالم نہیں ہے, یا ماہر عالم تو ہے لیکن 2 نمبر آدمی ہے. آپ کو اعمال سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو, تو یہ اندھی تقلید ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو. شریعت میں 2 طرح کے مسائل ہیں, کچھ اتنے واضح ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, کچھ پیچیدہ علوم ہیں. اس کے لیے آپ کو 8-10 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا, پراپر علم حاصل کرنا پڑے گا. نہیں پڑھتے تو پھر کسی پڑھے ہوئے کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری ہے, مولوی ٹھیکیدار بن گئے ہیں. بھائی دین میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کو پڑھائیں گے, لیکن پڑھے تو صحیح نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ایک مخصوص طبقہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے, باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا. پھر ہم کہتے ہیں چند لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کلینک کھول کے بیٹھ گئے, لوگوں کا علاج آپ نے شروع کر دیا, گورنمنٹ آپ کو اٹھا کے لے گئی, بھائی ڈاکٹر علاج کرے گا. آپ کو علاج پہ ڈاکٹروں کی ٹھیکیداری ہے, ڈاکٹر نے ٹھیکیدار کیا, تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ نہیں بھائی ڈاکٹر ٹھیکیدار نہیں ہے, میڈیکل کالج میں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے, آپ چلے جائیں آپ پڑھ لیں. تو کس نے منع کیا ہے؟ اب یہ لوگ نہ مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں, نہ یونیورسٹیوں میں پراپر دین کا علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر جب جہالت میں بکواسات کرنا شروع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو, تو کہتے ہیں یہ دیکھو دین پہ ٹھیکیداری کون کس کی ہے؟ مولویوں نے ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. تو ٹھیکیدار ہم جب سمجھتے, جب ہم کہتے ہیں مدرسے میں آپ, میں تو کالج میں پڑھتا تھا, ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا, میں کالج میں جایا کرتا تھا میں. تو میں جب مدرسے میں گیا کہ میں پراپر عالم بننا چاہتا ہوں, تو مدرسوں والوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ دین تو ہمارے تو باپ دادا کا ٹھیکا ہے, یہاں پہ تو کالج سے کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم, آپ آؤ, ہم آپ کو پڑھائیں گے, ہم پراپر وے میں پڑھ کے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, نئے جو مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں, پڑھنے کی ان کو توفیق ملتی نہیں ہے. 4 کتابیں ادھر سے, 4 ادھر سے, 4 ادھر سے, 6 ادھر سے پڑھ کے فتوے جھاڑنا شروع. پھر جب علماء کہتے ہیں ان سے مت مسئلے پوچھو, یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں دین میں کس کا ٹھیکہ آ گیا ہے, ٹھیکیدار بن گئے مولوی لوگ. ہر چیز کو پراپر وے میں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ مسائل بتانے کے اہل ہیں, اس سے پہلے آپ اہل نہیں ہیں. چھوٹی موٹی باتیں تو وہ تو دین کی سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں. تو جب بھی ڈیپ مسائل میں جائیں گے, تو یہ بینکنگ کے مسائل اتنے آسان ہوتے ہیں نا, تو اس پہ عرب علماء اور قطر کے علماء اور ملیشیا کے علماء اور مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کی کئی مہینوں کی بحثیں تھوڑی ہوتی. آج بینکنگ کے مسائل پہ لوگ یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں ایکچولی بتائیے گا. ایسے اسکالر سے جن کو پتہ ہی نہیں, الف بے بھی نہیں پتا, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اسلامک بینکنگ کیا ہے. کوئی پھینک رہا ہے کہ ہاں حلال ہے, کوئی کیا پھینک رہا ہے کہ جائز نہیں. ایک صحافی ہیں, ان سے کسی نے ٹی وی میں سوال کیا یہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, کہتے ہیں یہ سب ٹوٹلی ڈرامہ ہے. ابے بھائی تو صحافی ہے, تو تجزیہ نگار ہے, تو عمران خان پہ بات کر, تو مولانا فضل الرحمان پہ بات کر, تو بھائی نواز شریف پہ بات کر, تیرا بینکنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینکنگ, ایک بڑے مشہور صحافی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کہہ رہے نہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں بینکنگ پر. آپ 100 دفعہ بھی پڑھو گے نا, پھر بھی فارغ رہو گے, کیونکہ بیسک نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور بیسک نالج تو عربی میں, عربی کے تو 4 لفظ نہیں آتے آپ کو نہ فقہا کے اختلافات کا پتہ ہے, نہ ان کے دلائل کا پتہ کہ کون سے مسائل سود میں اتفاقی ہیں, کون سے اختلافی ہیں, نہ حلال ہیلوں کا پتہ, نہ حرام ہیلوں کا پتہ. سود میں کچھ ہیلے ایسے ہیں وہ اختیار کرو گے سود سے بچت ہو جائے گی, کچھ ہیلے ایسے ہیں کہ وہ سود میں اور پڑ جاؤ گے آپ. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا, اور انہوں نے کھجور, پرانی کھجور نئی کھجور کے بدلے میں خریدی, یا نئی کھجور پرانی کے بدلے میں. وہ واقعہ کیا تھا, میرے وہ طالب علم بیٹھے ہوئے جہاں میں ہمارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ بھائی, حضرت بلال کا وہ واقعہ ہے نا. اب حضرت بلال نے کیا کیا تھا کہ تازہ کھجوریں بیچیں, یا یعنی پرانی کھجوریں زیادہ لے لیں, یا برعکس کیا, ایسا ہی کیا تھا نا. تو وہ جو مجھے یہ پتہ ہے کیا کیا تھا, مجھے یہ بتا دیں خالی کہ پرانی کھجوریں بیچ کے تازہ لی تھیں یا تازہ بیچ کے پرانی لی تھیں. اچھی کھجوریں, یہ بیٹھے ہوئے
ہاں یہ ہو گیا, یہ بھی بینکنگ میں ہوتے ہیں, میرے شاگرد نے یہ بھی وزیرستان کے ہیں. اب ہم نے جامعہ میں ان کو بھی پڑھایا ہے, تو اگر ٹھیکیداری ہوتی تو ہم کہتے نہیں کراچی والا پڑھے گا, وزیرستان والا نہیں پڑھے گا, اور کالج والا نہیں پڑھے گا, جس کا بابا مولانا ہوگا اسی کا بچہ پڑھے گا. تو مدارس کے سینے تو بہت کھلے ہوئے ہیں بھائی, بہت کھلے ہوئے سینے ہیں, سب کو مدرسے کہتے ہیں آ جاؤ. اور اگر مدرسوں میں منجن بک رہا ہوتا نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو بھی آتے ایک سال میں اندازہ ہو جاتا کہ یہاں کیا بک رہا ہے, منجن. لیکن جو آتا ہے 8 سال پورے کر کے نکلتا ہے, اس کو پہلے سال ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہاں منجن نہیں بک رہا. اب یونیورسٹی میں جب تم جاؤ گے تمہیں پتہ ہے 4 سال کے بعد ڈگری ملے گی, ٹھیک ٹھاک ویلیو ہے اس ڈگری کی, تو لیے غلط علم بھی دیں صحیح علم بھی دیں, ڈگری تو کام کی ہے نا, جاب اچھی ملے گی. مدرسے میں آنے کے بعد آپ کو پتا ہے جو ڈگری ملے گی اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے. تو وہاں تو علم ملے گا تو آپ پڑھو گے, ورنہ نہیں پڑھو گے. پھر بھی وہاں اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب منجن نہیں بک رہا, کچھ پڑھایا جا رہا ہے, نالج آ رہی ہے. میں نے بھی جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے میرے طلبہ ہیں نا, جو کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ PhD کر کے آئے ہیں, بیچلر سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں. تو 1 سال پڑھا نا جب انہوں نے, ہمارے شاگرد ہیں, میں نے ان سے کہا آپ بتاؤ یہاں یہ جو مولوی لوگوں کا مدرسہ ہے جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کورنگی, اب آپ کا کیا خیال ہے, یہاں منجن بکتا ہے, الو بناتے ہیں مولوی لوگ؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا الو بناتے ہوتے تو بھاگ جاتے نا آپ, تو اگلے سال پڑھنے کا ارادہ, کہہ رہے 100% ارادہ ہے بھائی. تو آپ کہہ سکتے ہو مولویوں نے مولویوں کے بچوں کو بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا دیا ہم نے کیا؟ یعنی ہم وہاں اگر دیوبندیت پڑھا رہے ہوتے, لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے, اسلام نہیں پڑھایا جاتا. او بھائی دیوبندیت پڑھا کے آپ 4 آدمیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو, 4 لاکھ افراد کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند اگرچہ مدرسے پڑھا رہے ہیں, پڑھا دیوبندیت نہیں رہے ہیں, پڑھا اسلام رہے ہیں, تبھی لوگ ٹکے ہوئے ہیں مدرسوں میں, اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مدارس کے خلاف, پھر بھی پھل پھول ہی رہے ہیں. دارالعلوم کورنگی جا کے دیکھ لو, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. تم نے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جیسا دارالعلوم کورنگی ہے. منجن بکرا ہوتا نا تو اتنی بڑی تعداد میں 8-9 سال کے لیے طلبہ اپنی جوانی وہاں وقف نہیں کرتے. بنوری ٹاؤن میں چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن میں تو اب باہر کے طلبہ کم آ رہے ہیں کیونکہ مشرف نے پابندی لگا دی, ورنہ ملیشیا, انڈونیشیا اور تھائی لینڈ, کون سے افریقہ, میں خود ملا ہوں بنوری ٹاؤن میں, بڑے بڑے یعنی پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اگر ان مدرسوں میں منجن بکرا ہوتا تو وہ منجن ملیشیا والوں کو بھی آپ نے الو بنا دیا, افریقہ والوں کو بھی الو بنا دیا. اس کا مطلب جو مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے نا, وہ خلاف بول کے اپنی پڑیا اور منجن بیچ رہا ہے. مدارس منجن نہیں بیچ رہے, اسلام پڑھا رہے ہیں. ابے نہیں آئی یہ سمجھ میں تم لوگوں کے, نہیں تو ایسے بے وقوفوں کے پیچھے پڑے رہو, پھر جا کے علماء کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا, لوگ جاہلوں کو مقتدا اور رہبر بنائیں گے. باقی وہ بات میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ بھائی پھر علماء میں 2 نمبر بھی تو ہیں, تو بھائی وہ تو ہر فیلڈ میں ہی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 2 نمبر کو نہیں, آپ 1 نمبر کے پاس جاؤ نا. لیکن آنا مسائل کا علم علماء ہی سکھائیں گے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہیں اور کیلے, وہ چھوڑو, وہ کسی کا نام نہیں لیتا, عجیب ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو کہ بھائی وہ کہو کہ یار یہ مولوی تو یوں ہیں تو لہذا اب میں دین سیکھوں گا میکینک سے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ڈاکٹر سے سیکھوں گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ڈاکٹر ہی ہے. اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ 2 نمبر 1, تو آپ کو ڈاکٹر کا کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر 1 نمبر ہے؟ کچھ دن اس کے پاس بیٹھو گے, سنو گے, اندازہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح علماء کا تو اور آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین ضروری ہے. تو اللہ نے دین کے جو ماہرین رکھے ہیں نا دنیا میں, تھوڑے وقت ان کے پاس بیٹھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو کسی بھی غیر عالم سے جب آپ مسائل پوچھتے ہو یا اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہو تو خوب سمجھ لو, ضلوا واضلوا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی گمراہ کرے گا. تو دین علماء سے. اور بعض اشکالات ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس میں آپ اپنے عقل کو کہو کہ یار ہمارا مینٹل لیول نہیں, ہماری عقل اتنی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کہو کہ یہ علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی آپ کا اس لیول کا علم نہیں ہے. بہت سی باتیں ڈاکٹروں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ٹیکا پھر بھی اسی سے جا کے ٹھکوا رہے ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کہ یار نہیں آ رہی لیکن یہ پڑھا لکھا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا اندھی تقلید ہر ایک کی شروع کر دو, پہلے یہ تو ہو نا کہ یہ صحیح عالم ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد
اور دوسری بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, اس زمانے میں کوئی عالم آپ کو چاروں اماموں سے اگر ہٹا رہا ہے تو نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ, سمجھ رہے ہو, نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ کوئی بھی عالم, کیونکہ یہ دین نیا نہیں آیا, یہ بہت پرانا ہے, اور چاروں اماموں نے اس کی تدوین بھی کر دی, اس کو مرتب بھی کر دیا, صحیح غلط کو نکال بھی دیا اور صحیح کو دلائل کے زور پہ جو ہے نا مسائل لکھ لی ہیں. اب اگر کوئی پانچواں فرقہ لانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاروں کو ملا کے ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لیبل بہت اچھے لگا رہا ہے, سمجھ لو کہ نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہے, وہ منجن بیچ رہا ہے. صدیوں سے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, اور انہی علماء کو فالو کرنا پڑے گا جو اسی راستے پہ لا رہے ہیں. لوگ ابھی ایک کسی نے مجھے کلپ بھیجا, کسی نے سوال کیا کہ اچھا جی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, امام شافعی, اس کیا دلیل ہے؟ اگلے نے جواب دیا کوئی دلیل نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کچھ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں, اس نے کہا کہ ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. یہ پتہ ہے بعض دعوے اوپر سے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, ایک دم انسان خوش ہو جاتا ہے, یار بات بڑی کیا کی ہے اس نے, جاندار, یار کیا اسے ابو حنیفہ کو بیچ میں گھسیڑ دیا, شافعی کو گھسیڑ دیا, ہم صرف کس کے پابند ہیں؟ قرآن و سنت کے. تو اس عالم کو چاہیے کہ پھر وہ آپ سے کہے کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو, کیونکہ جب ابو حنیفہ نہیں ہے تو پھر میں بھی بیچ میں نہیں ہوں. پھر یہ بات بھی تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی, ڈائریکٹ کس میں دیکھنی چاہیے تھی, مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ جیسے ابو حنیفہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان سے پوچھو, تو کسی بھی مولوی کی کوئی دلیل نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے پوچھو. پھر کیوں سنتے ہو فلاں کا کلپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں, وہ قرآن سنت پیش کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل پیش کرتے تھے؟ ساری فقہ کی کتابوں میں دلائل قرآن و سنت ہی سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کے ان کی شرح المہذب جو علامہ نووی نے لکھی ہے, جس میں امام شافعی کا فقہ اتنی موٹی کیوں ہے, وہ اتنی جلدوں میں قرآن و سنت سے مزین ہے. فقہ حنبلی اٹھا کے دیکھو, قرآن و سب کے دلائل ملیں گے, فقہ حنفی میں سارے دلائل ملیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں دلیل کہوں نا تمہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس کو ابو حنیفہ دلیل کہیں اس کو تمہیں ماننے کی اجازت نہیں ہے. جس حدیث کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. جس حدیث کا جو میں مطلب بیان کروں گا وہ مطلب ہے, ابو حنیفہ نے جو مطلب بیان کیا وہ کھوپڑی میں. تو یہ ابو حنیفہ سے ہٹا کے قرآن و سنت میں نہیں لانا ہوتا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو 1400 سال سے تشریح ہو رہی ہے نا, وہ لوگ گھاس کھا رہے تھے. تشریح میں کروں گا قرآن و سنت کی کیا ہے, تو آپ بولیں کائنڈلی آپ اپنی تشریح سائڈ پہ رکھیں, جو اسلاف سے تشریح چلی آ رہی ہے نا کائنڈلی آپ ہمیں وہی بتائیں.